دہائیوں تک یہ بیانیہ چلا اور اسی بیانیے کے پیش نظر تمام اداروں نے کام کیا۔ اس بیانیے کی وجہ سے اس کی عمارت کے اوپر جو آپ کے دعوے تھے، جو آپ کے اقتصادیات کے حوالے سے تھے، اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے تھے، آپ کی معاشرتی ترقی کے حوالے سے تھے، آپ کی انسانی ترقی کے حوالے سے تھے، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ زمین بوس ہو گئے ہیں۔ کے پی کے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمپرومائزڈ خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سا ایکشن کہاں پہ لینا ہے اور چیزوں کو ہونے دے رہے ہیں، تو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، لوگوں کے درمیان لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی رستہ نظر آئے گا، وہ یہ کہ سڑک پر نکل آئیں۔ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو جب سے وجود میں آیا اس نے اپنے وجود میں آنے کا ایک بیانیہ تشکیل دیا، اپنی آزادی کو ایک بیانیہ کا نام دیا، اور اس بیانیے پہ انہوں نے دن رات کام کیا، اس بیانیے پہ بڑی محنت ہوئی، اس کو خاص و عام میں معروف و مقبول کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر سطح پہ، حکومتی سطح ہو یا وہ عوامی سطح ہو، اس بیانیے کو منوانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بیانیہ اس پر تمام ادارے متفق نظر آئے۔ اس میں عدلیہ ہو، مقننہ ہو، اس میں دفاعی ادارے ہوں، سب ایک پیج پر تھے، اور وہ اس بات پہ سب کو باور کروا رہے تھے کہ ہمارے وجود میں آنے کی جو وجوہات ہیں اور ہماری جو ان کے نزدیک جو آزادی تھی، اس کے پیچھے جو بھی ہمارا جو خیالات تھے یا جس طرح سے جو حالات تھے، وہ اس کے مطابق ہم جو بھی بیانیہ ہمارا ہے وہ سب سے اہم ہے اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دہائیوں تک یہ بیانیہ چلا اور اسی بیانیے کے پیش نظر تمام اداروں نے کام کیا، اور پھر یہ کہ ترقی جو ہے اس کو اس بیانیے کی وجہ بتایا گیا۔ اس ملک کی جو ناموری تھی یا اس کی جو شہرت تھی، اس کو اس بیانیے سے جوڑا گیا، اور کئی دہائیوں تک یہ سفر جو ہے وہ جاری رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 2018 میں مخالفین جو تھے وہ ابھر کر سامنے آئے، جن کے ہاں فرسٹریشن تھی وہ سامنے آئے۔ ایک فرسٹریشن تھی جس نے کچھ لوگوں کو اس بیانیے کے مخالف کر کے سامنے لے کر آ گیا، اور پھر 2018 میں جب وہ بیانیہ دہائیوں سے قائم بیانیہ چیلنج ہونے لگا تو حکمرانوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اس کو سیریس نہیں لیا، اس پر اپنی کوئی حکمت عملی تبدیل نہیں کی، حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جس طرح سے دہائیوں سے جو معاملات چل رہے تھے، اس کو وقت کے مطابق اس میں جو سوچ بن رہی تھی، جو فرسٹریشن تھی، اس کو محسوس نہیں کیا اور اس کو دبانے کی کوشش کی۔ 2018 میں اٹھنے والی وہ فرسٹریشن پچھلے کچھ دنوں سے گلے کو آئی ہوئی ہے، حکمرانوں کے، اداروں کے، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ شدید قسم کے چیلنج سے نبردست مار ہے جو دہائیوں سے چل رہا تھا، اور وہ ملک ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش نے جو آزادی حاصل کی ان کے نزدیک، اس کا جو انہوں نے جواز اور جو بیانیہ دیا تھا، وہ آج دڑام سے زمین پر گرا ہوا ہے، اور جو ترقی کے نعرے تھے اور ترقی کی جو لوگوں تک پہنچائی گئی جو بات، اور جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا گیا اور پوری دنیا اس پہ بات کر رہی تھی کہ بنگلہ دیش کی ترقی جو ہے وہ بے مثال ہے، وہ ساری کھوکھلی ثابت ہو رہی ہیں آج۔ دہائیوں سے جو بیانیہ جس کے ساتھ حکمران ایلیٹ ہی نہیں بلکہ تمام ادارے جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی لانے کو
خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ بیانیہ جو ہے وہ آج چیلنج ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جیسے میں نے کہا کہ اس بیانیے کی وجہ سے اس کی عمارت کے اوپر جو آپ کے دعوے تھے، جو آپ کے اقتصادیات کے حوالے سے تھے، اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے تھے، آپ کی معاشرتی ترقی کے حوالے سے تھے، آپ کی انسانی ترقی کے حوالے سے تھے، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ زمین بوس ہو گئے ہیں، وہ دڑام سے نیچے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، چانکیہ نے کہا تھا کہ صبر والا حکمران اور بے صبرہ طالب علم تباہ ہو جاتے ہیں۔ بے صبرہ طالب علم وہ ہوتا ہے جو ایک سبق چھوڑ کے اگلے سبق کی طرف بڑھتا ہے، اس کو یاد کیے بغیر اگلے کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ مجھے بتا دو، اچھا نہیں اگلا بھی مجھے بتا دو، اور پچھلا اس نے یاد نہیں کیا ہوتا۔ یہ بے صبرہ طالب علم ہوتا ہے۔ اور جو صبر والا حکمران ہوتا ہے، جو صبر کر کے بیٹھتا ہے، جو چیزوں پہ وقت کے مطابق اور موقع کے مطابق ایکشن نہیں لیتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب اس صورتحال کو منطبق کیجئے پاکستان پہ تو آپ کو ایسی ہی صورتحال نظر آئے گی۔ آج جو صورتحال ہے اس پہ صبر والے حکمران جو صبر کر رہے ہیں اور جو صبر کریں گے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آج یہ صورتحال دیکھیں، اس وقت 2018 میں رضاکار کہا گیا وہاں پہ بنگلہ دیش میں اٹھنے والے لوگوں کو، اور پھر آج کیا ہوا؟ آج ہر بندے نے کہا کہ ہاں میں رضاکار ہوں۔ اور جب آپ موجودہ صورتحال جو کہ خراب ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ دہشت گردی کی وجہ سے، اور جو دہشت گرد گروپ ہیں اور جو انٹرنیشنل گروپ ہیں وہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں، تو بنو اور یہ ساری جو صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنو کی صورتحال صرف بنو تک محدود رہے گی؟ اس کا امپیکٹ پورے ملک میں آئے گا، اس سے پہلے وہ کے پی میں آئے گا اور پھر پورے ملک میں آئے گا۔ اور جو کے پی کے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہے، کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کمپرومائزڈ ہیں اور وہ ملک کے لیے بھی کمپرومائزڈ۔ تو ایسی صورتحال میں ہوگا کیا؟ جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سا ایکشن کہاں پہ لینا ہے، اور چیزوں کو ہونے دے رہے ہیں، تو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، لوگوں کے درمیان لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی رستہ نظر آئے گا، وہ یہ کہ سڑک پر نکل آئیں۔ وہ اپنی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ غلط اور صحیح دونوں ہوں گی، غلط وجوہات بھی ہوں گی، صحیح بھی ہوں گی، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ آنا سب سے بہتر اور ترجیح اس کو دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا بیانیہ جو کہ پہلے ہی پٹ چکا، ہر طرح کا بیانیہ، وہ قیام پاکستان کا بیانیہ ہو، وہ مطالعہ پاکستان میں بتایا گیا بیانیہ ہو، یا اس کے بعد وسیع تر قومی مفاد کا بیانیہ ہو، وہ سب کچھ پٹ چکے ہیں۔ آپ کے پاس تو وہ بیانیہ بھی نہیں ہے جو بنگلہ دیش کے پاس زوردار تھا، اور وہ ہر ادارے ایک پیج پر بھی نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کو کسی حکمرانوں کو، صبر والے حکمرانوں کو لے کر بیٹھ جائے گی۔ تو یہ آج کی بات میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو، جو صبر والے حکمران ہوتے ہیں، وہ پھر بے صبرے لوگوں کے سامنے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ کوئی بیانیہ رہتا ہے، نہ حکومت رہتی ہے، نہ کنٹرول رہتا ہے، نہ ادارے رہتے ہیں۔ آج کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے۔